بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے ساتھیوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، میرے نوجوان بچوں، جن کو میں اہل یوتھ کے بچوں سے بھی مخاطب ہوں، کیونکہ میں انہیں اپنا بچہ سمجھتا ہوں اور وہ اپنے راہ سے ہٹکے ہوئے ہیں، تو اس لیے میں انہیں لیکن یہ نہیں کہ میں انہیں اپنا بچہ نہیں سمجھتا، بلکہ میں انہیں راہ راست پر آنے کی اپنی پوری کوشش جاری رکھوں گا۔ آج موجودہ پاکستان اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ قائد اعظم کا پاکستان تو 71 میں 2 لاکھ ہو گیا تھا، اور اس میں بھی ایک بیرونی فنڈنگ شامل تھی، جس پر ایک تنظیم مکتی بانی بنائی گئی تھی، جو کہ جس نے پاکستانی افواج کا سر دم میں کر دیا تھا، اور وہ باہر سے تو پاکستانی فوج سے مقابلہ کر سکتی تھی، لیکن اپنے اندر چھپے ہوئے آستین کے سانپوں سے مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ جو چھپے ہوئے ہوتے ہیں وہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ جس طرح کے موجودہ پاکستان تحریک اتحاد انصاف سنی کونسل پتہ نہیں کیا کیا، جس کا پتہ نہیں سربراہ کون ہے، اس شکل میں موجودہ پاکستان کو بھی توڑنے کی سازش ایک بیرونی ایجنڈے کے تحت یہ شخص پاکستان آیا ہے، جسے مانا ڈیالوی کہتے ہیں، اور اس نے اس پر اپنے بیرونی حکام کو یقین دلایا تھا کہ میں نہیں تو میں آپ لوگوں کا ایجنڈا پورا کروں گا، مجھے اقتدار دلاؤ۔ اور پھر اس نے اوپن کہہ دیا کہ اگر میں نہیں ہوں تو پاکستان کے خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک 3 ٹکڑے ہو جائیں، اور پاکستان میں نہیں تو ایٹم بم گرا دیا جائے، اور میں نہیں تو اس پہ میزائل گرا دیے جائیں، اور اس کے فالوور اہل یوتھ سے تعلق رکھنے والے نادان لوگ من عمل کرتے ہیں، اور وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا ایجنڈا پورا ہو جائے، لیکن ان بچوں کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ اس کا ایجنڈا ڈسٹرکٹیو ہے، کنسٹرکٹیو نہیں ہے۔ یہ موجودہ پاکستان کو بھی 3 ٹکڑوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہے، اور ان کو یک گٹ نہیں رکھنا چاہتا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ انہوں نے جب سانیہ نومائی کیا، میں اسی پر فوکس رکھوں گا، تو اور اس کے بعد آج تک مسلسل انکاری ہیں، حالانکہ ان کے خلاف فوجی عدالتوں میں مقدمہ چلایا گیا، جس کے فیصلے سنانے پر سپریم کورٹ نے اسٹے دے رکھا ہے، اور وہ تقریباً مکمل ہو چکے، ان کے فیصلے ہو چکے ہیں، لیکن وہ اناؤنس نہیں کیے جا سکتے، سوائے گوجرانوالہ کے جہاں 51 لوگوں کو سزا دی گئی تھی، لیکن جو فوجی عدالتیں بنائی گئی تھی، جو کہ سپیڈ ٹرائل کرتی ہیں، اور 2-3 مہینوں میں اصل مجرموں کو تفتیش کر کے انہیں کیفر کردار تک پہنچانا اپنا بنیادی مقصد سمجھتی ہیں۔ انہوں نے یہ مقدمے چلائے، اور میرا بار بار شروع سے مطالبہ رہا ہے کہ ان کو آپ مجرموں کو سزائیں سنا کیوں نہیں رہے۔ میں سلام کرتا ہوں اس خاتون جج کو، جو گوجرانوالہ میں جس نے 51 بندوں کو سزا دی 9 مئی کے واقعہ میں ملوث ہونے پر، جو کہ کسی کو 1 سال، کسی کو 3 سال، کسی کو 5 سال، پتہ نہیں کیا کیا تھی، اور جو خصوصی عدالتیں ہیں، ملٹری کورٹس بنائی گئی تھی، اور وہاں عدالت کے حکم پر ٹرائل بھی چلتا رہا، اور وہ تقریباً فیصلے ہو چکے ہیں، لیکن وہ پتہ نہیں کورٹ کیوں سزا نے انہیں سنانے کا یا وہ فیصلے سنانے کا پر جو اسٹے دیا ہوا ہے اسے کیوں نہیں ہٹا رہا۔ مجھے اس بات کی نہ سمجھ آئی ہے، اور میں اپنے عدلیہ سے یہ گزارش کروں گا کہ خدا را میں بار بار کر چکا ہوں کہ یہ اسٹے ہٹائیں، اگر ملزم ہیں ان پر کوئی جرم ثابت نہیں ہوا تو وہ اپنے گھروں کو جائیں، اور جو مجرم ہیں جن پر جرم ثابت ہو چکا ہے
ان کو اپنے کیے کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو کر اپنے منطقۂ انجام تک پہنچنا چاہیے۔ تو خدارہ میں اعلیٰ عدلیہ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، میری درخواست ہے ایک پاکستانی شہری ہونے کی حیثیت سے کہ یہ اسٹے ہٹایا جائے اور فوجی عدالتوں کو اپنے فیصلے سنانے کا اختیار دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ کل جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی ہے، یا انہوں نے اپنے ایک بریفنگ دی ہے، جس کے مطابق انہوں نے یہی کہا نا کہ ہم ان لوگوں کو تب معافی ملے گی جب یہ عوام سے معافی مانگیں گے اور پبلکلی مانگیں گے، سب کے سامنے آ کر معافی مانگیں گے، لیکن تو انہیں معاف کیا جا سکتا ہے، لیکن جو 9 مئی ملوث ہیں انہیں پھر بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ یہ سازش کرنے والے اور کروانے والے دونوں کو معافی مانگنی پڑے گی عوام سے، لیکن وہ معافی نہیں مانگیں گے، جس کا انہوں نے اعلان آج جواب بھی دے دیا ہے کہ ہم کیوں معافی مانگیں، ہم کسی سے معافی نہیں مانگیں گے کیونکہ ہم نے کچھ کیا نہیں۔ دوسرے لفظوں میں صاف انکاری ہیں اپنے اس گھناؤنے کردار سے جو انہوں نے 9 مئی کے واقعے کو جنم دے کر کو برپا کر کے کیا۔ وہ کچھ کر لیں، یہ سارے آڈیو ویڈیو ثبوت موجود ہیں، یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہیں اور ان کے ساتھ فیصلے بھی ہو چکے ہیں، لیکن کورٹ کے اسٹے آرڈر پر وہ فیصلے سنائے نہیں جا سکتے، حالانکہ ان کی ٹرائل مکمل ہو چکے ہیں۔ اور یہ لوگ مسلسل انکار ہیں کہ یہ ہمارے خلاف سازش تھی۔ کیا مجھے کوئی یوتھیا بتانا پسند کرے گا کہ کیا ڈاکٹر یاسمین راشد پی ٹی آئی کی رہنما نہیں ہے؟ کیا وہ جو مجھے نام بھول گیا، جو اسلم اقبال ہے، پتہ نہیں کون ہے، وہ پی ٹی آئی کا کارکن نہیں ہے؟ مراد سید نیوپلی نے کہا کہ یہ ٹارگٹ سیٹ کیے گئے ہیں اور آپ لوگوں نے یہاں ایک دم پہنچنا ہے، اکٹھے ہو کے ایک ہی ٹائم پہ پہنچنا ہے اور حملہ کرنا ہے۔ کیا سنم جاوید پی ٹی آئی کی کارکن نہیں ہے جو اس کو آپ اون نہیں کر رہے؟ خدیجہ شاہ نہیں ہے یا عالیہ حمزہ نہیں ہے، اور ان سے جیسے بہت سارے جو دوسرے کردار ہیں، وہ مانی اڈاولی کا بھانجا جو کور کمانڈر کی پتلون لہرا کے کہہ رہا تھا کہ یہ 50 فٹ کی کمر ہے اس کی۔ تو یہ کیسز ایسے تھے کہ جن میں کوئی تحقیق کی ضرورت نہیں، اور عدلیہ نے پتہ نہیں ان کیسز کو کیوں اسٹے دے رکھا ہے۔ کیا شاندانہ گلزار جیسی جو کہ اب شاید سینیٹر ہے، تو اس کا کہ یہ بیان کہ پاکستان نہیں تو عمران نہیں تو پاکستان نہیں، کیا اس کے بعد بھی کہ ان کے گھناؤنے، اور وہ چینلز پہ بھی چل رہا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی پڑا ہے، ان لوگوں کے سارے بیانات، چاہے وہ مراد سعید ہے، چاہے جو بھی ہے، ان کے پڑھے ہیں کہ فلاں یوں کرنا ہے، یوں کرنا ہے، اور جن کے لیے انہیں باقاعدہ زمان پارک میں ٹریننگ دی گئی تھی۔ اور عمران خان کا جو کہ اڈیالہ میں قید ہے، جسے میں مانا اڈیالوی کہتا ہوں، یہ اسٹیٹمنٹ اعلیٰ ججز حضرات کے سامنے کہ یہ تو ہونا تھا، اگر دوبارہ مجھے گرفتار کیا گیا تو اس سے بھی زیادہ بھیانک ریئیکشن آئے گا۔ دوسرے لفظوں میں اسے اعتراف کر لیا کہ یہ ہم نے کیا ہے، سارے ثبوت موجود ہیں، لیکن یہ بندیال کی عدالت نہیں ہے۔ بندیال نے جو بھی اس نے کردار ادا کیا، وہ عدلیہ کے ماتھے پہ ایک کالا کلنک کا ٹیکہ ہے، اور اسے قاضی صاحب سے درخواست ہے کہ یہ عدالت آپ نے جیسے شہید ذوالفقار بھٹو کے شہادت پر ان کے عدالتی قتل پر فیصلہ دیا ہے، کائنڈلی اس کو بھی سٹے ہٹائیں اور اس کے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچنے میں کا فیصلہ سنانے کا موقع دیں اسپیڈی ٹرائل کو۔ اتنے سارے اوپن شٹ کیس ہیں، اوپن اینڈ شٹ کیس،
کہ کوئی صورت نہیں ان کے باہر نکلنے کی، لیکن مجھے وہ مسئلے سمجھ نہیں آتی. چلے ڈی جی ISPR نے تو کہہ دیا کہ ہم یہ جب تک معافی نہیں مانگتے، اور ان کا ان کا یہ بیان کہ یہ معافی نہیں مانگتے اور پبلکلی معافی نہیں مانگتے، تو اس کے بعد اب بال جو ہے نا کورٹ کے سپریم کورٹ کے کورٹ میں ہیں. وہ یہ اسٹے ہٹانے کا اپنا اسٹے ہٹائیں اور مجرموں کو دنیا کے سامنے لا کر جو مجرم ہیں انہیں باقاعدہ ان کے جرم کے مطابق سزا دی جائے، انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور جو اگر کسی کے خلاف جرم ثابت نہیں ہوتا تو انہیں بری کیا جائے. یہ دونوں کے ساتھ ان کے ساتھ تو جو مجرم ہیں ان کے ساتھ تو ایسا ہونا چاہیے، لیکن ان کو سزا سنائیں، اور جو جن کے خلاف ثابت کچھ نہیں ہوا تو وہ میں کہتا ہوں بے گناہ پڑے ہیں تو انہیں بری کریں. لیکن اب ان کے ہاتھوں میری ریاست جو کمال بنی ہوئی تھی، اور کل انہوں نے پھر احتجاجی کار دی ہے 9 مئی کے واقعہ کو، اور ہر بڑے ہیڈ کوارٹر پہ انہوں نے بڑے بڑے جلد احتجاجی مظاہرے کرنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ ان کے بڑے سے بڑے جلسے میں 20-30 لوگ نہیں ہوتے احتجاج میں. ان گنت مثالیں ہیں جب انہوں نے احتجاج کی کال دی ہے اور وہ بری طرح ہی پٹی ہے اور لوگ باہر نہیں نکلے. وہ لوگ ہمارے عوام اپنے ملک سے اپنی فوج سے محبت کرتی ہے، اور اس نے فوج کے ساتھ جو کیا ہے شہیدوں کو بھی نہیں بخشا. اور کرنل شیر خان جس کے بہادری کے اعتراف اس وقت کے انڈیا کے بریگیڈیئر نے بھی کیا کہ اس جیسا میں نے لڑاکا ہمت والا دلیر انسان نہیں دیکھا، اور میں لکھ کے اس کی جیب میں ڈالا، اور یہ کہا کہ جب تک یہ میرا میسیج پڑھے پاکستان تو وہ اس کی بہادری کا میں اعتراف کرتا ہوں. تو ان کے لیے اس نے کہا کہ اسے پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز دیا جائے، اور جو حکومت پاکستان نے انہیں دیا نشان حیدر کی صورت میں. ہم نے اس کے مجسمے کی بے حرمتی کی، ہم نے میجر راجہ عزیز بھٹی شہید کے اور کور کمانڈر ہاؤس پہ جو کہ جنا ہاؤس تھا اس پر منصوبہ کیا، GHQ پہ حملے کی منصوبے بندی کی گئی، وہاں حملہ کیے گئے، اور اس کے باوجود وہ کہتے ہیں ہم نے کچھ نہیں کیا. یہ میری بار بار ریکویسٹ ہے کہ اتنے سارے واضح ثبوت ہونے پر خدا را ان کے ہاتھوں یرغمال بننے کی بجائے آپ اسٹے ہٹائیں، عدالتوں کو فوجی عدالتوں کو ان کے فیصلے کرنے کا میں پابندی جو لگائی گئی ہے اسے ہٹائیں، اور جو تاکہ انہیں جو لوگ کیفر گرفتار تک پہنچے وہ دوبارہ 9 مئی کا واقعہ دہرانے کی جرات نہ کریں. جبکہ یہ قاضی صاحب پہلے فیض آباد دھرنا پہ اس کے بارے میں کہہ چکے ہیں کہ اگر وہ انہیں سزا مل جاتی تو 9 مئی کا واقعہ نہ ہوتا. یہ جو 126 دن کا دھرنا تھا اس کے پیچھے فنڈ قیادی کون تھے، انہوں نے خود کو بھی پیش کیا ہے، میرا مطلب یہ کروانے والوں کو. اس میں وہاں سے آپ لے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا، انہوں نے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا، ان کے کون کون سے گناہ معاف کیے جائیں گے. تو خدا را میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ اپنے اس اسٹے کو ہٹائیں اور انہیں منطقی جان تک پہنچنے دیں تاکہ 9 مئی کبھی دوبارہ نہ ہو. میں اس دعا کے ساتھ اللہ میرے ملک کی حفاظت کرے. آپ لوگوں سے، آپ دوستوں سے اجازت چاہتا ہوں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.